تو پہلے تو میں وہ ٹاپ سکلز آپ کو بتا دوں جو ورلڈ اکنامک فورم والے کہتے ہیں کہ جی فیوچر کے لیے یہ سکلز اپنے بچوں کو ضرور دیں، یہ کی ہیں، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ سکلز ہیں۔ اور جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کی جو لائف سکلز ہیں 10، اس کے اندر فائنینشیل ایجوکیشن کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں نے لائف سکلز کے کافی بارے میں بات کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ جی جو ورلڈ اکنامک فورم ہے، میں بھی لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی بچوں کو لائف سکلز دیں، اور جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کی جو لائف سکلز ہیں 10، اس کے اندر فائنینشیل ایجوکیشن کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپ سکلز ہیں۔ تو پہلے تو میں وہ ٹاپ سکلز آپ کو بتا دوں جو ورلڈ اکنامک فورم والے کہتے ہیں کہ جی فیوچر کے لیے یہ سکلز اپنے بچوں کو ضرور دیں، یہ کی ہیں، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ سکلز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1 انالیٹیکل تھنکنگ اینڈ انوویشن۔ دوسرا وہ کہتے ہیں لرننگ سکلز، لرننگ اور لرننگ اسٹریٹجیز، سیکھا کیسے جاتا ہے۔ نمبر 3 پرابلمس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، پرابلم سالونگ، کمپلیکس پرابلم سالونگ، جہاں پہ 4 5 6 8 10 15 20 پیرامیٹرز ہیں، ہاؤ ڈو یو ریزالو دیٹ۔ نمبر 4 کریٹیکل تھنکنگ، سوچنا اس نظریے سے کہ بھئی یہ اس کا بینیفیشری کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو کریٹیکل تھنکنگ ایک تو ہوتا ہے نا، آپ انوویٹیو کریٹیو تھنکنگ کرتے ہیں، ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے، تو جو آپ کو پتا ہے میری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو فنکشن ہے وہ مور آف آپ کا لیفٹ برین فنکشن ہے۔ کریٹیو تھنکنگ جون سی ہے وہ آپ کا، جس کو آپ پازیٹیو تھنکنگ بھی کہتے ہیں، کریٹیو تھنکنگ جو آپ کا رائٹ برین کا فنکشن ہے۔ تو کریٹیکل کریں گے تو کریٹیو ہوگی، پہلے آپ ڈائگنوز کریں گے تو آپ کو ہوگا، تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 5 وہ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر، پہلے انہوں نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ، پھر کہتے ہیں کریٹیوٹی، اوریجنیلٹی، انیشیٹو۔ اوریجنیلٹی کیا ہے؟ لوگوں کو کاپی کیٹ نہ بنے، ہر نقل مارا دوسرے کی ہے، اچھا اس کا بزنس چل رہا ہے میں بھی کر لوں۔ یہ وہ زمانے نہیں ہے کہ آپ نقل ماریں، نقل مار کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آئیڈیاز پہ لے کے آنا پڑے گا، اپنے آئیڈیاز پہ چلنا پڑے گا، نیش مارکیٹ میں ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو اوریجنیلٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ چھٹا لیڈرشپ اینڈ سوشل انفلوئنس، کہ جی آپ کے اندر اپنی زندگی کو خود چلانے کے لیے لیڈرشپ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے کام کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اور ساتھ آپ کے اندر سوشل انفلوئنس ہے، آپ لوگوں کو آگے پیچھے جو سرکل ہے آپ کو ان میں لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 ٹیکنالوجی کا استعمال، اس کو مانیٹر کیسے کریں، اسے کنٹرول کیسے کریں، جو سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کو کیسے یوز کریں۔ نمبر 8 اس ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کیسے کریں اور پروگرامنگ کیسے کریں۔ یہ ایپس بن رہی ہیں اور ان ساری کی ساری چیزیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بڑا کچھ آ رہا ہے، ان کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے، ان کی پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے۔ 9 کہتے ہیں ریزیلینس کو، سٹریس ٹالرنس کو اور فلیکسیبلٹی کو، آپ کے اندر رگڑا کھانے کی کتنی صلاحیت ہے، آپ کتنی تکلیف، کتنا سٹریس لے سکتے ہیں ٹوٹے بغیر۔ کہیں سٹریس کے اندر آپ کی سوچ، آپ کے صحیح سٹیپس تو نہیں خراب ہو جاتے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کھڑے رہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دور میں وہ جو ٹائم سپین تھا نا وہ بڑا لمبا ہوتا تھا کہ جناب اپ اینڈ ڈاؤن آتے تھے، اس وقت بھی ہمیشہ سے آتے ہیں، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن 10 سال کے بعد 1 سال کا جھٹکا آ گیا، 2 سال کا جھٹکا آ گیا، اب تو ہر سال ایک جھٹکا لگتا ہے۔ تو اب یہ جب وہ کیونکہ اتنی زیادہ ریپڈ چینجز ہیں کہ جو کل آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں ایکسپرٹ ہو گیا، پتہ چلتا ہے اگلے دن وہ چیز پرانی ہوئی، یا پھر شروع ہو جاؤ، یا جاب چلی جاتی ہے، یا مہنگائی ہو جاتی ہے، یا کوئی اور نیا ٹیکس لگ جاتا ہے، ہر طرح کے چیلنجز۔ تو یہ ریزیلینس ہے آپ کی ان چیلنجز سے خانہ خاص ایسے تو نہیں کہ آپ خودکشی کر لیں، ایسے آپ کو پتہ ہے بچے کتنے، کیونکہ ان میں ریزیلینس نہیں ہے۔ اور 10واں ریزننگ اور پرابلم سالونگ، کہ آپ ریزن کر سکیں، عقل کے ساتھ آرگومنٹس دے سکیں، بجائے اس کے کہ جذبات کے اندر لڑنا شروع کر دیں، ریزن کر سکیں۔ اب یہ 10 انہوں نے بتائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی اسکل جو ہم صبح شام دوپہر وہی بات کرتے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، سارے کے سارے کیریئر کی چوائسیز اسی پہ گھومتی ہیں، پیسہ کس میں زیادہ ہے،
میں کما کیسے سکتا ہوں، سارا کچھ اس پہ گھومتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی اسکل اس کے اندر نہیں ڈالی گئی. اب سوال یہ سوال ہے، اب آپ خود سوچیں، یہ ورلڈ اکنامک فورم ہے، یہ دنیا کا ایک ریکگنائزڈ دنیا گلوبل فورم ہے جو یہ فورکاسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے فائنینشیل لٹریسی کیوں نہیں ڈالی بچوں کو دی جائے؟ اب آپ خود سوچ لیں کیوں نہیں ڈالی. اس لیے نہیں ڈالی کہ اگر انہوں نے فائنینشیلی بچوں کو لٹریٹ کر دیا تو جو ان کا نظام چلتا ہے وہ چلے گا کیسے؟ اگر وہ لوگ سارے کے سارے بچے فائنینشلی وائز فیصلے کرنے شروع کر دیں تو جو کمانے والے ہیں وہ کیسے کمائیں؟ آپ کو سوچیں نا، ایک بچہ جو کہ فائنینشلی ایجوکیٹڈ، اس کو پتہ ہے میں نے کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا، وہ پیسے بچاتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے گاڑی میں نے یوز خریدنی ہے، وہ بینکوں سے میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، لون میں نے نہیں لینا، کنزیومرزم پہ میں نے نہیں جانا، وائز انویسٹمنٹس کرنی ہے، فیشن کے پیچھے میں نے نہیں بھاگنا، ٹینجیبل ایسٹس کے اوپر میں نے انویسٹ کرنا ہے، سیونگ میں نے کرنی ہے، میں نے فیشنز کو فالو نہیں کرنا. تو پھر تو پورے کا پورا اکنامک سسٹم رک جاتا ہے. تو وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن کا ذکر کریں. یہ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے نا، آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس این ایبلٹی ٹو میک فائنینشیلی رسپانسبل ڈیسیجنس. ایسی صلاحیت جو آپ سے فائنینشیلی رسپانسبل فیصلہ کروائے، اور یہ ہر روز دن میں کئی دفعہ آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں. پیزا کہاں سے منگوانا ہے، آرڈر کیسے کرنا ہے، چیز کہاں سے خریدنی ہے، آن لائن کیا منگوانا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا کیا جائے. ہر وقت آپ کے گھر میں، چاہے آپ جاب کرنے والے ہیں یا چاہے آپ کی بیگم صاحب ہے، ہر بندہ فائنینشیلی ڈیسیجن کر رہا ہے. اس کے باوجود ایک ایسی اسکل، مثلا آپ دیکھیں نا، وہ جو 10 اسکلز ہیں اس میں ٹیکنالوجی، ڈیزائن اینڈ پروگرامنگ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے. وہ اسکلز تو بتا رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. اپنی بیگم کو تو نہیں آپ کو سکھانے کی ضرورت ٹیکنالوجی، ڈیزائننگ اور پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے. لیکن یہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے، یہ بیگم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج نئی نسل کے اندر جو نئی اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ خواتین کی فائنینشیل امپاورمنٹ جو ہوئی ہے، اس کی وجہ سے خواتین کی سپینڈنگ مردوں کے قریب پہنچ چکی ہے. گھروں کی بڑے بڑے فیصلے اور خواتین کر رہی ہوتی ہیں، گھروں کا فرنیچر عورتیں لے رہی ہوتی ہیں، گھروں کی ڈیکوریشن وہ کروا رہی ہوتی ہیں، اکثر گھروں کے خریدنے کے اندر ان کا دخل ہوتا ہے، بڑے گاڑیاں خریدنے میں ان کا چوائس ہوتی ہے. تو اتنے بڑے فیصلے خواتین کر رہی ہیں، اور اگر وہ فائنینشیلی لٹریٹ نہیں ہیں اور وہ غلط فیصلہ کر رہی ہیں تو آپ سوچیں اس کا بینیفیشری کون ہے. اس کا نقصان تو آپ کو ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے. تو یہ ابھی بات ہوئی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی. تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کو یہ بتاتی ہے اچھا یہ اس کا بینیفٹ کون اٹھانے گا، یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا. یہ سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں یہ بات کیوں نہیں پڑھائی جاتی. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، ساری کی ساری دنیا اسی پہ گھومتی ہے، لیکن بچوں کو نہ اکنامکس پڑھاتے ہیں نہ فائنینشیل لٹریسی دیتے ہیں. سارے کے سارے اب یہ فائنینشیل لٹریسی کیا ہے؟ سیونگ، انویسٹمنٹ، سپینڈنگ، ارننگ، بورنگ، یہ سارے وہ ٹاپک ہیں کہ جی آپ نے سیو کیسے کرنا ہے، آپ نے انویسٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے سپینڈ کیسے کرنا ہے، آپ نے کمانا کیسے ہے، آپ نے بورو کیسے کرنا ہے، آپ نے جناب کسی کو لینڈ کیسے کرنا ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دینا کیسے ہے، قرضہ لینا کیسے ہے. کیریئر کے اندر لوگوں کو میں سپینڈ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، پیسوں کے بارے میں صبح دوپہر شام ہر ٹیبل کے اوپر، ہر کھانے پہ، ہر محفل میں پیسوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی جو دنیا ہے اس کے لوگ فائنینشیلی لٹریٹ نہیں ہیں. دے آر مس گائیڈڈ. اور اس کے بعد پھر وہ سنتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو سنتے ہیں، کہاں سے وہ سیکھیں گے؟ کسی کی ویڈیو دیکھ لیں گے، کوئی سیلیبریٹی کی اور رچ اینڈ فیمس کی، تو وہ ان کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے، یہ جانے بغیر کہ جس بندے نے شاید پیسے خرچ کیے ہیں یا وہ جو کر رہا ہے اس کی اپنی ویلتھ کا شاید وہ 0.0001% اور تم اس کو کاپی کر رہے ہیں. دنیا کی حالت یہ ہے، امریکہ جیسے ملک کی حالت یہ ہے کہ کتنا ایجوکیٹڈ ملک ہے، جہاں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، جہاں پہ دنیا کی 70-80% کتابیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں، جہاں پہ گروز بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں دنیا کو کہ بھائی بچوں کو فائنینشیل ایجوکیشن دیں.
تو وہاں کی حالت یہ ہے کہ 50% اڈلٹس اور لیس دین 50% اڈلٹس اور لیس دین 15% ٹین ایجرس دے آر فائنینشلی ایجوکیٹڈ. تو اگر یہ امریکہ کی حالت یہ ہے تو اللہ ہی خیر کرے پاکستان کی حالت کیا ہوگی. آپ امیجن کر لیجیے ادھر کی کیا پرسنٹیج ہوگی. اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں سے یہ جنریٹ ہوتا ہے نالج, وہاں پہ لیس دین 50% ٹین ایجر اور لیس دین 50% اڈلٹس فائنینشلی لٹریٹ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں اور غلط فیصلے کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی نہیں ہے نالج کہ سیو کیسے کرنا ہے, انویسٹ کیسے کرنا ہے, اور کہاں پہ کرنا ہے, اور کس کی سننی ہے اور کس کی نہیں سننی. کئی ایسے کمنٹس آتے ہیں ویڈیوز کے اندر جس سے مجھے لگتا ہے کہ جناب لوگ بالکل فائنینشلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. بیسک لیول کے سوال آتے ہیں. ہم ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ دنیا میں رہتے ہیں, جو کہ ایک فائنینشیل ورڈ ہے, آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, بٹ اٹ از اے بٹر ریالٹی آف لائف. کہتے ہیں کڑوا سچ کہ ہم جو مرضی بات کریں, روحانیت کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی کی بات کرتے ہیں. وہ جو روحانیت پڑھانے والے بھی ہیں ان کا بھی ارد گرد کا جو چل رہا ہے وہ سارا پیسے پہ چل رہا ہے. کہتے ہیں جہدے کاردانے اودے کملے بھی سیانے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی کوئی بات مانے, ان کی بات میں وزن ہو, unless they are seen as successful. تو یہ اس لیے کہتا ہوں یہ ہارڈ ٹروتھ ہے, یہ بڑا بٹر ٹروتھ ہے, کڑوا سچ ہے کہ جی سارے کا سارا فائنینشیل ماڈل چل رہا ہے. یہ دنیا چل ہی فائنینشیلی اور اکنامکلی چل رہی ہے. یہ ایک فائنینشیل ورڈ ہے, یہ ایک اکنامک ورڈ بن چکی ہے. اس دنیا کی زبان پیسہ ہے. اور اگر یہی دنیا ہے اور آگے جا کے اس نے اور اسی طرح کی اور بن جانا ہے, تو یہ ہمارے چلڈرن بچوں کو آپ سوچ لیں. ہمارے زمانے میں ایک چوائس ہوتی تھی کہ جی یہ صابن لینا لائف بوائے لے آؤ. اب جن بچوں کے پاس 300 قسم کے صابنوں کی چوائس ہو, 15 قسم کی کافیز کی چوائس ہو, یا 50 قسم کی کافیز کی چوائس ہو, اور 40 پیزا ان کے پاس چوائس ہوں, اور 100 قسم کے کھانے وہ ان کے پاس چوائسیز ہوں, اور ہر طرح کے برانڈ اور ہر طرح کی چیزوں کے بعد لائنیں لگی ہوئی ہیں, شیلفیں بھری ہوئی ہیں, اور انہیں یہ نہ پتا ہو کہ سپر سٹور کے آگے جناب کاؤنٹر کے ساتھ چاکلیٹیں کیوں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے اور وہ ادھر کھڑے کھڑے چاکلیٹ کھائی جائے اور یہ سوچے بغیر کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, وٹ از ہیپننگ, اور یہ کیمرے لگے ریکارڈ کیوں کیے جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرف دیکھتے ہیں, اور اسی طرح وہ مہنگی چیزیں رکھتے ہیں. ان کی شیلف کیسے, وہ شیلفنگ کیسے کرتے ہیں. یہ پوری کی پوری سائنس ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کے بچوں کو یہ نہیں پتا, آپ کی بیوی کو یہ نہیں پتا, تو آپ خود سوچ لیں کہ اوور دا پیریڈ آف یور لائف ٹائم, اپنی لائف کے اندر آپ پاگل ہو رہے ہیں پیسہ کماتے ہوئے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پیسہ جا کدھر ہے, کیونکہ آپ ایسے ٹرین ہو چکے ہیں, آپ فائنینشلی ایجوکیٹڈ نہیں. تو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جو آپ کے پیسے حلال کے کمائے ہوئے ہیں, اس کو آپ صحیح طریقے سے, وائز طریقے سے خرچ کریں, اپنی مرضی سے خرچ کریں, نہ کہ کسی کے چاہنے پہ خرچ کریں, اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ لوگ آپ کو کیسے, آپ کی ڈسک کہتے ہیں نا, وہ کمپیوٹر کو کہتے ہیں نا ہیک ہو گیا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ آج کل 90% لوگوں سے زیادہ کی تھنکنگ ہیک ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو اپنا فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ ان کا ہے ہی نہیں. وہ بیہیویئرل ایسے ماڈلز اویلیبل ہیں, ہم ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیہیویئرلی ایسے ماڈلز موجود ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کی جو کمرشل مارکیٹس ہیں اور یہ جو پوری کنزیومرزم کا کلچر ہے, یہ اسی پہ چل رہا ہے. ان کو پتہ لوگوں کو کیسے چیزیں بیچنی, کیسے بکوانی ہیں, کہاں سے بکتی ہیں, کہاں پہ نہیں بکتی, کس ٹائم بکتی ہیں. دے نو ایوری تھنگ. تو وہ لوگوں کو انہوں نے پروگرام کیا. تو یہ آپ کے سامنے اس کو, پیسے کو رسپانسبلی مینیج کرنا. اگر ہمارے بچے اس معاشرے کا, اس معیشت کا فیوچر ہیں, تو دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ. اور یہ اسٹڈیز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جن بچوں کو بچپنے میں فائنینشیلی لٹریسی دے دی جائے اور ان کی فائنینشیل ہیبٹس کو ڈیولپ کر دیا جائے 7 سال تک, یعنی کہ 7 سال سے پہلے تک, تو وہ ساری زندگی سکھی رہتے ہیں. یعنی کہ جب ان کو عادتیں پڑ گئیں پیسہ بچانے کی, ماں باپ نے عادت ڈال دی, یا چھوٹی چھوٹی کمانے کی, یا انٹرپرینور بنانے کی, یا ان کو پتہ ہو کہ جی انویسٹمنٹس کہاں پہ کیا ہوتی ہیں, کون کون سی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں,
تو وہ فائنینشلی انفارمڈ ڈیسیجن لیتے ہیں. اگر وہ 7 سال میں ٹرین ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ان کی لائف آسان ہے. ان کے پاس کل کو پیسہ آ جائے گا تو وہ اس پیسے کو اسی طرح سے خرچ کریں گے جو انہوں نے 7 سال میں سیکھا ہوگا. اگر وہ 7 سال تک صرف ماں باپ سے لے کے لٹا ہی رہے ہیں, ان کو صرف خرچ کرنا ہی آتا ہے, تو اس کے بعد وہ کمائیں گے بھی تو بس پھر وہ لٹائی جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے فیوچر کو پلان کرنا, اس فیوچر جو ان کا کیریئر ہے اس میں سے زیادہ فائدہ اٹھانا, اپنے ریٹائرمنٹ کو سیو کرنا, اور تاکہ وہ زندگی میں قرضوں میں نہ پھنس جائیں, تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کماتے رہیں اور کھاتے رہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں. تو وہ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے جی لوگ آپ کو کیوں نہیں بتا رہے, لوگ نہیں بتائیں گے. میں نے آپ کو بتا دی کہ پوری کی پوری انڈسٹری کی جو پوری دنیا کی جو ایجوکیشن ہے وہ فنڈ کون کرتا ہے, وہ کارپوریشنز فنڈ کرتے ہیں. بہترین سکول جو ان سے بنے ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن کے انڈومنٹ فنڈز ہیں, اسکالرشپس وہ دے رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایسے سبجیکٹس تو نہیں پڑھائیں گی جو کہ انہی کے اگینسٹ یوز ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمری بیان کر رہا ہوں, اس کے اوپر میں ایک ایک چیز کو کہ آپ کو سمارٹ یوزیج بتا سکتا ہوں کہ جی کون سی ان کی چیزیں ہیں, اور اگر آپ اس کا فائنینشلی ایجوکیٹڈ ہوں تو آپ ان کا سمارٹ یوز کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا ضرور کریں گے اس کے اوپر پروگرام. بہت سے فائدے ہو گئے بچوں کو فائنینشلی ایجوکیٹ کرنے کے. ان میں اکنامک کانفیڈنس آ جائے گا کہ جی سیو کیسے, کیونکہ میں بچوں کے لیے حوالے سے میں سیونگ پہلے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا ہوگا تو میں ان کے لیے ارننگ پہلے بات کروں گا. بچوں کے لیے سیونگ اس لیے بات کی جاتی ہے کہ بچوں کو پاکٹ منی مل رہی ہوتی ہے, ان کو انہوں نے پڑھ رہے ہیں, وہ ابھی انہوں نے ارننگ شاید کرنی ہے یا نہیں کرنی, لیکن ان کو سیو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ وہ جو ماں باپ سے پاکٹ منی مل رہی ہے اسے سیو کیسے کیا جائے. پھر ان کو اسپینڈنگ کی عادت آنی چاہیے کہ یہ ابھی یہ پیسوں میں سے خرچ کرنا ہے تو عقل مند طریقے سے کیسے خرچ کیا جائے. پھر اس کے بعد ان کو عادت ڈالیں ارننگ کی. تو مطلب سب سے پہلے بچوں کو آپ سیونگ کا بتائیں, پھر اسپینڈنگ کا بتائیں. کئی سوال مجھے آتے ہیں کہ جی تو خرچے نہیں پورے ہوتے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سیونگ کریں. بھائی سیونگ کے بغیر تو دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نتھنگ از امپاسبل, نتھنگ از پاسبل وداؤٹ فرسٹ سیونگ, یعنی کہ اور نتھنگ از امپاسبل ٹو اے پرسن جو کہ اس کو عادت ہو سیونگ کی, وہ ہر چیز کی سیونگ کر لے گا. اور جس کے پاس سیونگ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری کہانی کا آغاز ہی سیونگ سے ہوتا ہے. تو ہم ساری زندگی یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی سیونگ ہوگی تو انویسٹمنٹ ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی تو فائنینشیل فریڈم ہوگی, فائنینشیل فریڈم ہوگی تو آپ کا فیوچر یا آپ کا بڑھاپا سے سیف یا سیکیور ہوگا. تو اگر وہ ہے ہی نہیں, سیونگ ہی نہیں ہے, اور آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہیں, تو پھر اللہ ہی خیر کرے. تو یہ کہنا کہ جی خرچے نہیں پورے ہوتے, یہ تو اس وجہ سے ہیں کہ ہماری عادت ہی نہیں پڑی. اس لیے سب سے پہلے ان کو سیونگ پڑھائیں, اس کے بعد انہیں اسپینڈنگ پڑھائیں, پھر ان کو ارننگ پڑھائیں, پھر ان کو ڈیسیژن میکنگ بتائیں کہ جی لانگ ٹائم انویسٹمنٹس کیسے کی جاتی ہے, پھر ان کو بتائیں کہ جی قرضوں سے کیسے بچا جاتا ہے, کریڈٹ اسکور کیسے لیا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اسپینڈ, سیو, ارن, بورو, انویسٹ اینڈ پروٹیکٹ, یعنی 6 چیزیں آپ نے پڑھانی ہیں. اسپینڈ کیسے کرنا ہے, سیو کیسے کرنا ہے, ارن کیسے کرنا ہے, بورو کیسے کرنا ہے, انویسٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد سب سے اہم کہ جب سب کچھ کر لیا آپ نے, اب اس کو اجاڑنا نہیں ہے, اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. جو آپ کے ملک میں کی پالیسیاں ہیں, جو فائنینشیل آپ کی ہوتا ہے نا, ایک مانیٹری پالیسی ہوتی ہے, ایک فائنینشیل ہوتے ہیں, یہ ٹیکسیشن ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں کو جو آپ نے اتنی محنت سے بنائی ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, نہیں تو یہ ختم ہو جائے گا. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں بڑی بڑی ان کو جائیدادیں مل گئیں, پلیٹ میں رکھ کے ماں باپ نے دے دیں, لیکن کیونکہ وہ خود فائنینشیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں. تو پروٹیکٹ کرنا بھی اسی فائنینشیل ایجوکیشن کا حصہ. تو 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں 6, یہ بچوں کو پڑھانی شروع کریں, اور یہ 7 سال سے پہلے ان کو اسی طریقے سے پڑھانی شروع کریں. یہ پڑھائی نہیں جاتی, یہ دکھائی جاتی ہیں, یہ سمجھائی جاتی ہیں کہ اچھا یہ دیکھو یہ پیسے ہیں, اچھا اب آپ باہر جا رہے ہو, یہ کیا کرو گے, کیا خریدو گے, کیوں خریدو گے, کیسے خریدو گے. 10 سوال پوچھیں, اس کو پتہ ہوگا یہ 10 سوال ہر چیز خریدنے سے پہلے میں نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. پھر اس کو بتائیں کہ جا کے لینا تو کیوں, کون سی چیز لینی ہے, کس لیے لینی ہے, کون سی پیرامیٹرز ہیں جس کی بیس پہ تم نے سلیکشن کرنی ہے ان چیزوں کی. تو یہ دس از ہاؤ اٹ گوز. سو آئی تھنک میں نے کافی آپ کو ڈیٹیل میں سوال دے دیا کہ آپ ان سے
تو کہتے ہیں نائی کے پاس جا کے کبھی یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میرے بال کٹنے والے حجامت کرنی ہے، وہ ہمیشہ کہے گا ہاں حجامت کرنی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ مکینک کے پاس گاڑی لے جائیں، اسے کہیں یار گاڑی ذرا چیک کر دو ٹھیک ہے، وہ کہے گا کچھ نہ کچھ ضرور نکل آئے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ ان لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فائنینشیل لٹریسی دے دیں گے، جن کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو فائنینشیل لٹریسی دے دی تو ان کا کام بیٹھ جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اب یہ میں نے جتنا میں کیموفلاج کر کے اس کو سمجھا سکتا تھا آپ کو سمجھا دیا ہے، اور اگر آپ کسی اور ڈیٹیل میں پوچھنا ہے تو اب پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ایکسپیرینسز لائف کو دیکھیں، نوٹ کریں آپ کے ساتھ کیا ہوا، ادھر انہی کہانیوں میں کہیں آپ بھی فٹ ہوتے ہوں گے۔ تو باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کوئی سوال آئے گا تو اس کا جواب میں اور بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔